بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کرنل محمد خان کی تصنیفات پہ۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد پر، یعنی تنگ آمد بجنگ آمد، جو کہ اصل میں ان کی سروس جو فوجی سروس ہے اس میں شمولیت سے لے کر تربیت، اور پھر جو دوسری جنگ عظیم کے دوران کرنل صاحب مختلف محاذوں پہ ان کی پوسٹنگ رہی، وہ تعینات رہے اور انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ بجنگ آمد کے اندر اس کا ذکر ہم نے کیا۔ تو بجنگ آمد میں کچھ واقعات ایسے تھے جن کا تذکرہ ہلکا سا میں نے کیا لیکن مکمل نہیں کر سکا۔ اس میں سے مختصر، کیونکہ اس نشست میں ہم نے ان کی دوسری کتاب بسلامت روی پہ گفتگو کرنی ہے، تو اس میں کرنل صاحب نے یہ بتایا کہ جس وقت وہ مشرق وسطیٰ میں تھے، وہ قاہرہ میں تھے، تو وہاں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں برطانوی جو سلطنت ہے اس کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور جو امریکی ایک سامراج ہے، ایک سامراج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب ایک مصنف نے وہاں پر جو دیکھا ہے اس کو اس نے بڑی خوبی سے بیان کیا۔ مثلا وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو خواتین تھیں، مثلا وہاں محاذ جنگ کے اندر فوجی تھے، جو ان کے قریب ترین شہری اسٹیشنز تھے، قاہرہ تھا، بصرہ تھا، اس طرح کے جو اسٹیشنز تھے، موصل تھا، وہاں پر پھر شہر تھا اور وہاں پر بہت زیادہ برطانوی جو خواتین ہیں، اس طرح بہت سارے اور لوگ بھی، اور وہاں کے لوکلز بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو کرنل صاحب نے وہاں پر بیان کیا کہ جس وقت امریکی فوجی وہاں پر آئے تو جو وہاں پر خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، انہوں نے جو برطانوی فوجی تھے ان سے منہ موڑ لیا اور اپنا رخ امریکیوں کی طرف کر لیا، بلکہ اپنے یہاں پر امریکی فوج کے بیجز لگا لیے۔ تو اس سے انہوں نے اس واقعے سے یہ بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر ہی یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ برطانیہ کا سورج اب غروب ہو رہا ہے اور امریکہ کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ جو بجنگ آمد کا آخر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ کرنل صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ دلی میں جو ان کے افسر تھے ان سے ملنے کے لیے گئے، تو وہاں پر جو ان کی سیکرٹری تھی ان سے ان کی کوئی بات چیت ہوئی، تو واپس یہ پہنچے پشاور، ان دنوں ان کی پوسٹنگ تھی، تو اس کے ساتھ خط و کتابت ان کے شروع ہوئے۔ پہلے جس وقت کرنل صاحب پشاور گئے تو اس نے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ خط لکھ کر کھلنے لگی بات، لیکن کرنل صاحب اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیتے تھے۔ آخر میں وہ ایسی مشکل میں پڑے کہ کرنل صاحب کو اب یہ دیکھنا تھا کہ ان خاتون کو نبھائیں یا جہاں ان کی آگے شادی ہونے والی ہے وہاں پر توجہ کریں۔ تو کرنل صاحب وہاں سے پھر پشاور سے بیمار ہونے کے بعد مری چلے گئے، تو مری ہی وہ مقام ہے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی بھی ہوئی، اور مری ہی وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے پاکستان کی جو آزادی ہے اس کا اعلان بھی وہیں پر سنا۔ اچھا، اب ہم کرنل صاحب کی جو دوسری کتاب ہے آج بسلامت روی، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جو ویسے تو سلامت روی کا مطلب ہوتا ہے میانہ روی، توازن۔ تو کرنل صاحب نے 1960 کی دہائی میں برطانیہ کا سفر کیا سرکاری خرچ پر۔ اچھا، وہ سفر جو انہوں نے کیا اس کے لیے ان کا جو مقصد تھا وہ برطانیہ کے اندر جو کتب خانے ہیں، جو لائبریریز ہیں، ان لائبریریز، ان کتب خانوں کا دورہ کرنا اور ان کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کرنا تھا۔ تو اس میں کرنل صاحب آنسٹ ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ سفر تو انہوں نے سرکاری خرچ پر کرنا تھا ولایت کا، لیکن اس کے لیے کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ تو یہ اسی طرح ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین، خاص طور پہ جو ہماری سول سروس ہے، جس کے بارے میں کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جو نہ سول ہے اور نہ سروس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بہت سارے افسران حکومت پاکستان کے خرچ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے، بلکہ اربوں روپے ان پہ خرچ ہوتے ہیں ان کے بیرونی دوروں پر، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا مقصد بنا کے لے جاتے ہیں جس کا ملک و قوم کو بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کرنل صاحب کے دورے کا بہرحال یہ فائدہ تو ہوا کہ انہوں نے واپس آ کے جو اپنا سفر تھا برطانیہ کا، اس کے تاثرات پر، اس کے مشاہدات پر مبنی کتاب بسلامت روی لکھی،
جس نے اردو ادب میں ایک مقام حاصل کیا، سنجیدہ مزاح بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں اور بہت سی باتیں بھی ہیں۔ تو کرنل صاحب نے اس میں لکھا کہ کس طرح وہ راولپنڈی سے کراچی سے پھر وہ بیروت سے سوئٹزرلینڈ، وہاں سے برطانیہ، اور پھر برطانیہ سے ہوتے ہوئے جو کرنل صاحب ہیں وہ فرانس، جرمنی، ایران اور پھر وہ وطن عزیز پاکستان لوٹ آئے۔ تو اس دوران انہوں نے وہاں پر جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی انہوں نے مشاہدے کیے، اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب بسلامت روی کے اندر بیان کیا ہے۔ کرنل صاحب پہلے بیروت گئے، وہاں بیروت میں 1960 میں ان دنوں بہت رش تھا اور ہوٹلوں میں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو بڑی مشکل سے ایک دور دراز کے ہوٹل میں پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے ان کو جگہ ملی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیروت میں مختلف جو علاقے تھے، مطلب جس بیروت کا انہوں نے 1960 میں ذکر کیا ہے، وہ بیروت بہت ماڈرن بیروت ہے۔ یعنی جس طرح آج ہم دبئی کا، UAE کا ذکر کرتے ہیں نا، بالکل جب میں یہ پڑھ رہا تھا بیروت کا ذکر تو اس میں بالکل ایسا ہی ذکر تھا۔ اس کی جو ایڈوانس وہاں کی جو لوگ ہیں، سہولتیں ہیں، جس طرح کسی بہت ویسٹرن ملک کے اندر ہوتی ہیں، اور جو ٹورسٹ ہیں جو پوری دنیا سے، وہ سیاح وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں کا کرنل صاحب نے اپنا مشاہدہ لکھا۔ وہاں سے پھر وہ اڑے اور وہاں سے سوئٹزرلینڈ گئے۔ تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ، وہاں ان کو کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملی۔ تو جس طرح ہمارے یہاں پر لوگوں نے، بڑے شہروں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر لوگوں نے اپنے بنگلوں کے اندر 1 یا 2 کمرے ایسے بنائے ہوتے ہیں جن کو وہ کرائے پر دے دیتے ہیں۔ تو وہ ممالک یا شہر جہاں پر سیاح بہت زیادہ آتے ہیں، ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے خالی کمروں کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کی جو معیشت ہوتی ہے، معیشت اسی طرح سے چلتی ہے کہ وہ اپنی جگہوں کو سنوار کے، تو ان کو وہاں جگہ ملی۔ انہیں لگا کہ وہ بہت زیادہ آرام دہ تھا کسی بھی ہوٹل کی نسبت، کھلا بھی تھا، اور اس کی جو ہوسٹ تھی خاتون وہ بھی بہت اچھی تھی۔ تو سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے جو سیاحوں کو دورہ کرانے والی بس ہے اس کو استعمال کیا۔ وہاں پر انہوں نے جو لیگ آف نیشنز کا دفتر تھا، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو پہلی اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی تنظیم بنی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، وہ لیگ آف نیشنز تھی اور وہ سوئٹزرلینڈ میں بنی تھی۔ بعد میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی، اور سوئٹزرلینڈ آج تک بھی اقوام متحدہ کا ممبر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے اس کا ذکر کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں وہ گھومتے رہے، ان کے لوگوں کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر وہاں سے لندن آئے اور وہاں کرنل صاحب نے کافی لمبا قیام کیا، اور وہاں جو انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ان کا پروگرام تھا وہ وہاں طے تھا، اور جو وہاں ان کی ہوسٹ تھی وہ ان کو پروگرام پکڑا دیتی تھیں، بلکہ ان کو ایئرپورٹ پہ ہی پروگرام پکڑا دیا گیا کہ انہوں نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو پھر وہ لندن اور اس کے مضافات میں جو مختلف لائبریریاں ہیں وہاں کا دورہ کرتے رہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ وہاں پر جو کتب خانے ہیں ان کے اندر جو کتابیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور جو وہاں کتب خانوں کا عملہ تھا انہوں نے وہ اتنا زیادہ ان کے پاس معلومات تھیں، اور انہوں نے اس کو اتنا اچھے سے، اس کا انتظام، اس کا نظم اتنا اچھا تھا، آرگنائزیشن اتنی اچھی تھی کہ وہ متاثر کن تھی وہاں پر۔ پھر کتابوں کی جو تعداد ہے اور اس کو جو سنبھالا گیا ہے وہ بالکل شاندار تھا، اور پرانی سے پرانی چیز بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے آپ کو بندہ ابدال بیلا کے اندر ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو پرانے اخباروں کے آرکائیوز تھے ان کو ایک فوجی افسر صاحب نے کمرہ استعمال کرنے کے لیے ان سب کو ردی میں بیچ دیا، حالانکہ ایسی چیزوں کو خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کرنل صاحب نے اس کتاب کی بات یہ ہے کہ انہیں تقریباً ہر جگہ پہ مختلف خواتین ملتی رہیں، اور یہ ان کا بڑا جو مزے لے لے کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لندن کے جو شہر ہے، اس کے جو بن ہیں، یعنی اس کے جو سبزہ زار ہیں، اس کے جو جنگلات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں کرنل صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر عمارتیں، پرانی عمارتیں، وہاں پر لوگ، اور پھر پاکستانی لوگوں سے ان کی وہاں پر جو ان کے دوست احباب ہیں، جاننے والے تھے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ برٹش آرمی کے لوگ جن سے
جنگ عظیم دوم کے دوران وہ اکٹھے سروس کرتے رہے، جو لوگ اب وہاں ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اور 1960 میں جو کہ یہ گئے دہائی میں، تو وہاں ابھی بہت سارے ایسے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں جو برٹش امپائر کے زمانے میں یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں، راولپنڈی میں، کراچی میں رہے تھے، تو وہ لوگ ان دنوں کو یاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو نظام ہے، جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، لوگوں کا نظام ہے، گھروں کا نظام ہے، اس کے بارے میں کرنل صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ کرنل صاحب کی ایک بہت خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو مختلف اپنے باب ہیں ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان کے جو انہوں نے موضوعات بنائے ہیں وہ بہت شاندار ہیں۔ ان کے اندر ایک تو اردو کا لطف آپ لیتے ہیں، زبان کا لطف آپ لیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس میں بہت جگہوں پر مزاح کا آپ کو پہلو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو خیر وہ لندن میں کرنل صاحب نے کتب خانوں کا لندن کی سیر کی، کھانے کھائے، لوگوں سے ملے، تو اس کے اپنے تاثرات بہت سی خواتین کو ملے، اور بعد میں ان بہت سی خواتین کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے کرنل صاحب کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی، جس کا جواب انہوں نے پھر اپنی اگلی کتاب میں جو مضامین لکھے ہیں بزم آرائیاں اس میں دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو لندن سے کرنل صاحب جو نکلے تو پھر یہ فرانس آ گئے، پیرس میں رکے، تو وہاں انہوں نے پیرس کی سیر کی، تذکرہ کیا، اور وہاں جس ہوٹل میں ان کو رہنا پڑا اس کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ بس آپ سمجھیں کہ ایک آدمی بس اس میں لیٹ سکتا تھا، نہانے کا کوئی حال نہیں تھا۔ تو وہاں اتنی زیادہ مہنگائی تھی۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 2025 کی بات نہیں ہو رہی، 1960 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے۔ پیرس یا یورپ اس وقت بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ مصروف ملک تھے، شہر تھے یہ سارے۔ تو پیرس سے پھر وہ نکلے اور جرمنی آ گئے۔ جرمنی میں فرینکفرٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دن گزارا۔ وہاں ان کا ایک جاننے والے تھے، ان کے ہاں گئے، وہاں میاں بیوی کا جھگڑا تھا، ان کی انہوں نے صلح کرائی، اس کا بڑا دلچسپ حال انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر وہاں سے اڑے اور یہ ایران آ گئے۔ ایران میں آ کر انہوں نے ایران کو دیکھ کر بہت حیران، ظریف شاہ کے زمانے کا ایران ہے جو کہ ایک ماڈرن ایران تھا، وہاں کے ابھی وہاں پر وہ انقلاب نہیں آیا تھا۔ تو وہاں انہوں نے جو ہے لوگوں سے ملے، مارکیٹوں میں گئے، وہاں ان کو سکھ سردار ملے۔ وہ سکھ سردار وہ تھے ان میں سے جن کا تعلق کرنل صاحب کے آبائی علاقے چکوال کے ساتھ تھا، جو کہ 1947 میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو جن صاحب سے وہاں ملے یہ کرنل صاحب کے کلاس فیلو تھے، جو برسوں پہلے کرنل صاحب کو وہاں پر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ان کے محلے میں رہتے تھے، تو ان کے پاس انہوں نے بیٹھے، کھانا وانا کھایا، پھر ایران سے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو سارا تذکرہ ہے بسلامت روی کے اندر کرنل صاحب نے لکھا ہے، اور پھر واپس پہنچنے کے بعد یہاں انہوں نے جو دن گزارے پاکستان کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہ تجویز کروں گا کہ آپ لوگ کرنل صاحب کی یہ کتاب جو بسلامت روی ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔